चंद दर्जन कीनुओं की खातिर खून की होली खेली गई। उससे तकरीबन 30-40 सैकड़े जो है ना कीनू इन्होंने लिया हुआ था इस्माइल नामी ने। क्या कर रहे हो इस्माइल, क्या कर रहे हो, बस उस पे भी डायरेक्ट फायर किया हुआ है इरफान ने। निसार की जो शादी हुई है उसके मतलब 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। बेटी अभी तकरीबन महीना पहले पैदा हो गई थी। इसी दौरान उन्होंने डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फायर की हुए। इसमें मतलब मुजिज़ाना तौर पर फजलुल्लाह तो बच गए और चचाजाद निसार खान है वो शहीद हो गए, दूसरा जो अब्दुल बसीर है वो भी शहीद हो गए, और तीसरा मेरा जो मिस्री खान का बेटा है चाचा और हिलाल नाम है उसका, वो भी शदीद ज़ख्मी है। जब इलारिच अस्पताल पहुंचा तो उन लोगों को देख के बस हम खुद भी ज़ारो कतार रोने लगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहजाद दुरानी और आप देख रहे हैं डेली मैदान। थाना चमकनी की हदूद जिडू रोड पर वाक़ फ्रूट मंडी में एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ, जहां महज चंद दर्जन कीनुओं की खातिर खून की होली खेली गई। इस दिलखराश वाक़े में 2 कीमती जानें ज़ाया हुई, जबकि एक रागीर समेत 3 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए। पुलिस का इस वाक़े के बारे में क्या कहना है, उनकी तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है, जो मकतूलीन के वर्सा हैं उनसे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ये बताएं, ये जो वाक़या हुआ है उस दिन, उसमें कितने अफराद ज़ख्मी हुए थे निसार के साथ? अब्दुल बसीर चूँकि जहाँ बाक हुआ है, निसार क्या काम करता था और क्या वो सिर्फ उसी दिन गए कि नहीं वो मंडी में होते हैं? निसार जो है वो मेरा चाचाजाद भाई भी था और मेरा बहनोई भी है, मतलब मैं उसका बहनोई हूँ। और वो तकरीबन हमारे जो कारोबार है कीनू का मंडी में तकरीबन 50-60 साल से आ रहा है बुज़ुर्गों से। और निसार भी जिस तरह मतलब ये बड़ा नौजवान हुआ, वैसे भी उसकी उम्र 22-23 साल ही, तो तकरीबन 10-15 साल से जो है ना ये आता जाता था मंडी में। इनका अलग दुकान था, इनके भाई का अलग दुकान था। और जो उस दिन ये 18 तारीख़ को जो ये वाक़या हुआ है, तो इससे पहले ना हमारा किसी के साथ ऐसा तनाज़ा था, ना ऐसी तकरार हो गई थी। बस यही वजह था कि जो मेरा फजलुल्लाह कज़न था उससे तकरीबन 30-40 सैकड़े जो है ना कीनू इन्होंने लिया हुआ था इस्माइल नामी ने। और फिर वापस करने मतलब ये आया था मंडी को यार ये ख़राब है, 2-3 दिन बाद या 2 दिन बाद कि ये आप वापस कर लें। तो इसके साथ मतलब इसकी तकरार हो गई थी। साथ में जो इस्माइल का जो इरफान मतलब उसका लगता है उसका बिल्कुल करीबी रिश्तेदार है, वो भी साथ में आया था। तो इसके साथ उसने तकरार की फजलुल्लाह ने, कह रहा है ये मैं नहीं लूँगा या वापस नहीं करेंगे। जो आपका मतलब अगर अफाका है 2-3 सैकड़े आप कहते हैं कि ये कम है, इसमें आप ये ले लें और बात ख़त्म करें। बस इसी दौरान इन लोगों का जो है ना आपस में हाथापाई हुई है। और इसके साथ मतलब अभी ये जो हमारे हाथ शवाहिद आ रहे हैं ना, मतलब मैं ख़ुद तो उधर था ही नहीं, ये साथ बैठे हुए, तो उनसे एक तमाशा मतलब बरामद किया, क्योंकि ये लोग जो वैसे भी ये दीर कॉलोनी वाली है, दोरा चौक वाले जो है ना साथ तमाशे रख लेते हैं। उनकी शक्लें भी ऐसी है कि आप देख के जो है ना हैरान बंदा हो जाता है। तो इनसे तमाशा लिया हुआ था। तो इस तरह ये 10-15 मिनट की बात थी जब तमाशा लिया हुआ था। 2-3 उसने भी मतलब मुक्के मारे, इसने भी मारे, गाली शाली भी पड़ गई। बस उसने मदारिक काल की हुए साथ बाहर इस्माइल और ये सारे लोग खड़े हुए थे, एकदम से आके बस उन्होंने फायर कूल दिया। जब फायर कूल दिया तो बस क्योंकि हमारे तो सारे मतलब कज़न है, रिश्तेदार हैं, तो ये झगड़ा देख के सब इकट्ठे हो गए। जो बसीर नामी लड़का है, जो साजिद मेरा चाचाजाद है, वो भी ज़ख्मी है, वो सब इकट्ठे आए कि मतलब ये किस्सा ख़त्म करवाए। लेकिन इसी दौरान उन्होंने डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फायर की हुए। इसमें मतलब मुजिज़ाना तौर पर फजलुल्लाह तो बच गए, लेकिन साथ मेरा जो चाचाजाद निसार खान है वो शहीद हो गए, दूसरा जो अब्दुल बसीर है वो भी शहीद हो गए, और तीसरा मेरा जो मिस्री खान का बेटा है चाचा और हिलाल नाम है उसका, वो भी शदीद ज़ख्मी है। ये बताएं, निसार साहब काम क्या करते थे इसके अलावा? क्योंकि वो सुना है बैरून मुल्क आते जाते रहे हैं, तो किन किन ममालिक में जाते रहे हैं, और ईद के बाद भी उन्होंने कहीं जाना था? हाँ, निसार खान जो है ना वो खुशतबा आदमी था, और तकरीबन उसकी ट्रेवल हिस्ट्री थी इंडोनेशिया, जापान, ये तकरीबन 3-4 सालों से इसी तरह आता जा रहा है। चाइना और मलेशिया, बैंकॉक और श्रीलंका, और अभी ये रिसेंटली तकरीबन 15-20 दिन पहले ये तुर्किया गया हुआ था, इस्तांबुल, इनकरा, ये सब जगह घूम रहा था। और ईद के बाद भी मतलब ये जा रहा था जर्मनी, और वीज़ा जो है ना उसका आने वाला था। बस इन जालिमों ने जो है ना बहुत बेदर्दी से उन लोगों को शहीद करवाया। निसार के कितने बच्चे हैं? निसार की जो शादी हुई है उसके मतलब 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। बेटी अभी तकरीबन महीना पहले पैदा हो गई थी। और निसार के वालिदैन हयात हैं? हाँ, निसार के वालिदैन हयात हैं। निसार आपके बहनोई थे, उनकी हमशीरा आपके घर में है और चचाजाद भाई भी है। ये बताएं, ये जो सदमा है वो किस तरह झेल रहे हैं? ज़ाहिर है ये नाकाबिले बर्दाश्त दुख है। आपने अपनी बीवी को कैसे आगाह किया उसकी भाई की मौत से, और उनकी जो बीवी थी जो अब बेवा हो गई हैं, उनको कैसे मुतल्ला किया कि वो अब इस दुनिया में नहीं है? बस ये तो क़यामत सुग़रा था जब मुझे अबू ने कॉल की कि इस तरह बात हो गई है।
اور سب سے پہلے مجھے اسماعیل جو میرا چچا زاد ہے اس نے مجھے کال کی اور ڈائریکٹ مجھے بتایا کہ اس طرح نثار بس ہم غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے. میرا چچا زاد جو نثار ہے وہ فوت ہوا ہے اور ساجد جو ہے نا بہت زخمی ہے، ہلال بھی زخمی ہے. تو صبر آزما والا وہ ایسا نہیں تھا، مطلب وہ میں بیان نہیں کر سکتا الفاظ میں کہ اس وقت میری جو ہے نا حالت کیا تھی. لیکن میرے بہنیں اور میری ماں ساتھ میں کھڑی ہوئی تھی، بس ان کو میں نے نہیں بتایا. میں ڈائریکٹ گھر سے نکلا اور جب الارچ اسپتال پہنچا تو ان لوگوں کو دیکھ کے بس ہم خود بھی زاروں قطار رونے لگے، کیونکہ وہ لمحہ ایسا تھا کہ کوئی بندہ اپنے آپ پہ گرفت کر ہی نہیں سکتا. تو اس کے بعد جو بندے خبر ہوئے میں نے امی کو کہا کہ آپ کدھر ہیں، کیونکہ نام تو فضل اللہ کا آ رہا تھا کہ اس نے جھگڑا کیا ہوا ہے ساتھ میں، یہ گلی میں ان کا گھر ہے. تو میری ماں ادھر گئی ہوئی تھی. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ میرا سسر جو جمروز خان ہے نثار کا ابو، اور کیونکہ وہ تو ڈائبیٹک بیمار بھی ہے، تو میں نے ان کا پوچھا، میں نے کہا وہ کدھر ہے. ان کو تو پتہ نہیں تھا. میں نے ان کو کہا کہ یار آپ ادھر جا کے ان کو ادھر سنبھالے، بس ہمارے اوپر غم آیا ہوا ہے، بس اللہ مطلب رونے میں یہ کہا. بس میری ماں سمجھ گئی. پھر اس کے بعد تقریباً 15-20 منٹ بعد میرے سسر نے جمروز خان نے مجھے کال کی، لیکن اس کو میں نے نہیں بتایا کہ اس طرح ہوا ہے. اس کو میں نے کہا کہ آپ دعا کریں، نثار ابھی اوٹی میں ہے اور ساجد زخمی ہے، وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے. لیکن بس باپ کا جو وہ کلیجہ ہوتا ہے نا وہ تو پڑتا ہے. اس نے مجھ سے جو ہے نا بڑے بیٹے کی فرمائش کی کہ وہ کدھر ہے، فرحاد. تو وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا، بس وہ تو رو رہا تھا. میں نے ان سے بات نہیں کروائی ان کی. وہ کہہ رہا تھا کہ کیونکہ نثار تو ایسا بندہ تھا، ان سب محلے والوں کو پتہ ہے کہ نہ جھگڑا لوں، نہ کسی کے ساتھ تکرار، خوش مزاج، ہر ٹائم ہنسی. اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یار میرا بیٹا اس طرح جھگڑا کرے گا. تو فرحاد کا تو اس نے فرحاد کا پوچھا کہ وہ کدھر ہے، فرحاد تو بچ ہے نا. میں نے کہا وہ ٹھیک ٹھاک ہے. بس اس نے اس ٹائم بات نہیں کروائی. لیکن بس یہ صدمہ جو تھا نا یہ ناقابل برداشت تھا. بس ہم اللہ کی طرف سے اور ان ظالموں نے جو ہے نا بہت ظلم کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ. عبد البصیر بھی آپ کو قریبی عزیز ہے، چونکہ وہ پشاور سے باہر رہتے ہیں، ان تک ہماری رسائی ممکن نہیں ہے. ان کے بارے میں بتائیں، بصیر کے بارے میں. بصیر کیا کام کرتا تھا؟ اس کے علاوہ آیا اس نے بھی باہر جانا تھا، اس کی سنیں شادی کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں. ہاں، بصیر جو ہے نا وہ میرا ماموں ہے جہانگیر، اس کے ساتھ وہ شرکت داری میں تھا، مطلب اس کا پارٹنر تھا اس کینو کے اور سیب کا جو سب کاروبار ہے نا، تو اس میں وہ اس کا پارٹنر تھا. کیونکہ یہ تو آپس میں دوست تھے، یہ نثار اور فضل اللہ اور ساجد. تو جب جھگڑا شروع ہوا تھا تو وہ اس دکان، حالانکہ اس کا جو ہے نا اس گلی میں اتنا دور ہے، ادھر سے یہ آیا تھا کہ یار مطلب یہ شور و غل. اور ساتھ میں اسماعیل اور بصیر جو ہے نا ایسے دوست جس طرح میں ہم دونوں ابھی بیٹھے ہوئے ہیں. ٹک ٹاک بھی اس نے مطلب 5-6 دن پہلے اس کے ساتھ بنایا ہوا تھا، یہ اسماعیل ملزم نے. تو اس نے کہا کہ مت کرو ایسا، مطلب وہ اس طرف آیا تھا کہ یار کیا کر رہے ہو اسماعیل، کیا کر رہے ہو. بس اس پہ بھی ڈائریکٹ فائر کیا ہوا ہے عرفان نے. اسماعیل کی گولی سے جو ہے نا یہ عینی شاہد ہے، وہ نثار فوت ہوا ہے. اور عرفان کی گولی سے جو ہے نا اس نے ڈائریکٹ یہ، کیونکہ دوسرا بندہ تھا کہ مارو یہی ہے، تو بصیر لگا تھا اس کے، بالکل وہ سر پہ لگا تھا اور وہ تو اسی ٹائم فوت ہوا. اور نثار 15-20 منٹ، کیونکہ وہ جو لمحہ ایسا ہوتا ہے کوئی اس کو اٹھانے والا بھی نہیں ہوتا. اس کے اپنے بھائی یہ چچا زاد وہ خود اس حالت میں تھے کہ بس پھر غیر ہوتی ہے نا حالت. بصیر کے بارے میں یہ بتائیں، بصیر کی سنیں کو شادی ہونے والی تھی. ہاں، اور بصیر کی جو ہم نے جب سنا کہ یار اس طرح ہے کہ اس دن بھی بصیر کا جو ابو ہے وہ کمرے کو رنگ کر رہا تھا اس کے لیے سجانے کے لیے، کیونکہ ابھی تقریباً عید کے 10 یا 5 دن بعد اس کی شادی تھی اور سب کچھ تیاریاں اس کی ہو گئی تھی. اس کے بھائی لوگ، اور یہ غم مطلب دیکھ کر ان کے بھائی لوگ ایسے تھے کہ بس وہ ابھی بیان مطلب الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. جب یہ واقعہ رونما ہوا اس میں جو آپ کے مجروحین ہیں، جو زخمی ہیں، وہ بھی کس کیفیت میں ہیں؟ مجروحین جو ہے نا وہ ساجد ہے اور ہلال ہے، اور ایک جو ہے نا راہگیر تھا گل محمد. گل محمد تو مطلب یہ دو چچا زاد لوگ جانتے ہوں گے، میں مطلب نہیں گیا، میں نہ جانتا ہوں. تو اس کا تو ہم نے پوچھا نہیں کیونکہ ہم اپنے غم میں تھے. اور ساجد کا پھر ہم نے آپریشن کروایا، اس کی جو ہے نا یہ ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، ہیومرس فریکچر ہے تقریباً ملٹیپلز، ساتھ میں جو لیفٹ لیگ ہے وہ بھی زخمی ہے. وہ کل آیا، پھر ہسپتال سے ڈسچارج ہو کے کل آیا ہوا ہے. اور ہلال جو ہے نا وہ بھی تقریباً اسی دن رات کو پھر ہاسپٹل سے آیا، وہ بھی الحمدللہ ابھی شکر ہے. لیکن بس وہ سیریس انجرڈ ہے کیونکہ ان کے یہ دونوں بون کلیویکل یہ لگے ہوئے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جاتا تو وہ بھی جان جانے کے خطرے میں بالکل لازم تھا. موت کینور کړو 50 سے کړي وي دا مطلب هغه ورځ ما ته سونه ویلې سهار کې راغله ما ته وی چې دا کینو ته ما ته کم را کړي ما ته ویلې مزه 400 کم وی کنه یو کس په کم در شمارلې زه ته 2 سے کړي در کم ستاوټ کټ بوزي هغه ما کینور
دوی ویلې بس دا نور کینو راکړه ما ورته دا نور کینو نه درکوم بیا به دې کې ملانجې کې چې مطلب کم دی دا دی هغه بس وکې سټارټ کړو لاړ ووتو ما پسې کال وکړ زه دا کینو درلېږم او خوري ته یې ورکوم ما ودې کینو مه رالېږه تا بل ور زوړی دی څه دې خرڅ کړی اوس ما پسې نور مه رالېږه بس دې کې 15-20 منټ تېرېدل خورۍ راغلې 2-3 خورۍ نه و چې راغلل کینو یې راوړه ما ورته کینو تاسو نه دی وړی اسماعیل وړی دی او زه پوه شم اسماعیل پوه شه اسماعیل ته چې په خپله راشي زه ورسره خبره وکړم څوک څپېړ سره د خوري سره یې تماشایي دی نوم دی هغه سره تمانچه وه موږ ته یې تمانچه اخیستله په زور وام اخیستله تې درېمګړی راغلی هغه ایسته تمانچه واخیستله بس دا څنګه بهر یو منټ ووتو واپسۍ کې بس دوه ټول په موږ راننوتل ډایرکټ یې فایرنګ چالو کېدو سره بس زما تره زامن یې ویشتل لاروي یې ویشتل بیا موږ په ځان نه پوه شوي او والدین هم خفه دي بالکل او د نثار چې کوم بچی دی هغه کوم زوی دی یا لور د چې کوم لږ هوښیار دی هغې د پلار تپوس کوي یاره پیر هغه تپوس نه کړی زوی لکه چې وړوکی دی که نه 2.5 کال مون دی بالکل ستاسو په خاندان باندې دا همره غټ غم راغلی یو ځوان هلک تاسو نه تللی دی ټیک شو که نه تاسو سی سی پي نه آی جي پي نه څه مطالبه ده مونږ سی سی پي او صاحب نه غونډه زموږ دا مطالبه ده چې مونږ ته انصاف راکړل شي آئین مطابق قانون مطابق اوسه پورې زمونږ لکه څه نه شوي که نه دا زمونږ فیملی کې په نیز چې دا کار وشو او مونږ سی سی پي او صاحب ته دا درخواست دی چې مونږ دې رائټس راکړي جی میرے ساتھ تھانہ چمکنی کے تفتیشی آفیسر علی اکبر صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جو فروٹ منڈی میں واقعہ رونما ہوا تھا اس میں تفتیش کہاں تک پہنچی ہے اور پولیس کو ابتدائی تحقیقات میں کیا چیزیں سامنے آئی ہیں پرسوں اس طرح ہوا 18 تاریخ کو کہ فروٹ منڈی جو ہے نا جہاں پہ جیٹ روڈ پہ ہے اور ہمارے جو اسٹیشن میں وہ منڈی لگتی ہے وہاں پہ کینو کے تنازعہ پر ایک گروپ نے فائر کر کے 5 افراد کو گولی مار کر جس میں جو ہے نا 2 موقع پر شہید ہو چکے ہیں اور 3 جو ہے نا وہ انجرڈ ہے اور وہ کنٹینیو ہاسپٹلائز ہے شروع میں 2 بندے جو ہیں اس میں نامینیٹ جیسے جو مرڈر کے کیس میں جو ڈائریکٹ چارج ہو چکے ہیں اور باقی جو 4-5 بندے ان نون کے خلاف جو ہے نا ہم نے وہ ایفرٹ شروع کر کے انشاءاللہ ان تک ہماری رسائی بس اب ہونے والی ہے اور وہ ملزمان جو ہے ان نون وہ بھی ہم نے انشاءاللہ ٹریس کیا ہوا ہے بس ابھی اس کی گرفتاری رہتی ہے یہ بتائیں علی اکبر صاحب یہ واردات میں کون سا اسلحہ استعمال ہوا اور جو ملزمان ہیں وہ مقامی ہیں کہ اس میں کچھ افغانی بھی شامل ہیں باہر کے بھی ہیں شہزاد درانی صاحب میری انویسٹیگیشن ابھی انیشیل سٹیج میں ہے اور ابھی مجھے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو ایکیوز پارٹی ہے وہ افغانی ہے اور یہاں اس نے مومن ایجنسی میں یہاں پہ کسی پاکستانی کے وہ فیملی میں اس نے اپنے پاکستانی شناختی کارڈ بنوائے ہیں لیکن ابھی یہ تب کنفرم ہو جائے گا جب کہ میں جب مجھے اس کی شناختی کارڈ آ جائے اور میں جو ہے نا وہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے اس کو کنفرم کر لوں تب ایسا ہوگا باقی جہاں تک اسلحے کی بات ہے اس میں مختلف قسم بور استعمال ہو چکا ہے مین جو 2 ایکیوز ہے جہاں پہ قتل ہو چکا ہے وہاں سے میں نے 15 جو ہے نا وہ 9 mm کی امٹی شیل اٹھائے ہوئے ہیں اور جہاں پہ جو 2 بندے لگے ہوئے ہیں ہلال وغیرہ وہاں سے میں نے 4 جو ہے نا 30 بور کے خول اٹھائے ہوئے ہیں اور جہاں ایک راگیر جو ہے نا وہ زخمی ہو چکا ہے وہاں سے میں نے 2 امٹی شیل جو ہے نا 30 بور کے اٹھائے ہیں تو یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں اور ڈفرینٹ کارتوس سے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ ٹھیک ٹھاک رونما ہو چکے رپورٹ بھی صحیح ہو چکی ہے بہرحال مختلف بور ہیں